ہر قسم کے روحانی جسمانی مسائل اور وظائف کے لیے پیر اقبال قریشی چینل کو سبسکرائب کریں۔ بیت اللہ کی تاریخ کا دوسرا حصہ آج آپ کے سامنے بیان کرنا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام سے بھی پہلے فرشتوں نے بیت اللہ کو تعمیر کیا۔ پھر آدم علیہ السلام نے تقریباً 1000 مرتبہ برصغیر سے بیت اللہ کا سفر کیا، جس کو باقاعدہ طور پر امام سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا، اور اسی طرح جو ہے سیر اعلام النبلاء کے اندر علامہ ذہبی نے لکھا کہ 70 مرتبہ تو آدم علیہ السلام نے صرف برصغیر سے یا ہند سے بیت اللہ کا سفر کر کے حج کیا، اور 1000 سے زائد مرتبہ آپ نے ویسے سفر کیا۔ پھر امام سیوطی لکھتے ہیں کہ آپ نے آخری اپنا قیام وہ بیت اللہ ہی کے قریب پکا رکھ لیا، اور وہاں پر آپ نے اپنی رہائش رکھی، وہاں آپ کی اولاد آگے بڑھی۔ اسی لیے جتنے انبیاء علیہ السلام آئے، ان میں ایک بڑی تعداد ایسی ہے جو مکہ مکرمہ میں مدفون ہے۔ اب یہ بات بڑے بڑے محدثین نے لکھی ہے، مفسرین نے لکھی ہے، در منصور کے اندر باقاعدہ طور پر، اور اسی طرح جو ہے تاریخ کی بڑی بڑی کتب جیسے البدایہ ہے، اس کے اندر لکھا کہ انہوں نے فرمایا کہ امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے کہ خالی جو مطاف ہے اس کے اندر 77 انبیاء کی قبریں ہیں، اور اسی بات کو جو ہے باقاعدہ طور پر دیگر مورخین نے لکھا، مفسرین نے لکھا، اور باقاعدہ علامہ علوسی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا کہ وہاں پر 99 انبیاء کی مطاف میں، جہاں حجر اسود ہے، دروازہ ہے بیت اللہ کا، مقام ابراہیم ہے، اس سارے قرب و جوار میں اس مطاف کے حصے میں 99 انبیاء علیہ السلام کی قبور ہیں۔ اور اسی طرح جو ہے باقاعدہ طور پر مسند احمد کے اندر روایات بھی آئی ہیں، بلکہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ روایت کہ آپ نے فرمایا کہ خالی مسجد خیف جو ہے، جو مینا کے مقام پر، اس جگہ پہ 70 انبیاء علیہ السلام مدفون ہیں۔ اب یہ باقاعدہ طور پر عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس قول پر ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ یہ اصح قول ہے، اور یہ حدیث صحیح ہے کہ مسجد خیف کے دامن میں 70 انبیاء علیہ السلام مدفون ہیں۔ اب یہ اسناد کے بارے میں بحث کی جاتی ہے، اب اس پر جرح کی جاتی ہے، لیکن بڑی تعداد ایسی ہے محدثین کی، مفسرین کی، جو باقاعدہ اس بات کو لکھتے ہیں۔ بلکہ فضائل مکہ، رسالہ فضائل مکہ امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کا جو ہے، اس کے اندر آپ نے لکھا کہ صرف مکہ کی حدود میں 700 انبیاء علیہ السلام کی قبور ہیں۔ اور یہ رسالہ فضائل مکہ جو باقاعدہ طور پر ایک تو امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کا ہے، اور اس کے بعد اخبار مکہ جو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے کے بزرگ ہیں، ازرقانی رحمۃ اللہ علیہ، اور انہوں نے امام بخاری کا زمانہ پایا، اور مقام اور منصب میں امام بخاری کے پائے کے ہیں، زمانہ بھی ایک ہے، اور آپ نے باقاعدہ سب سے مستند کتاب جو مکہ کی تاریخ پہ لکھی ہے، جو سمجھی جاتی ہے دنیا میں، آپ نے اس کے اندر یہ بات لکھی کہ مکہ کی حدود میں 700 انبیاء مدفون ہیں، اور وجہ یہ لکھی کہ انبیاء علیہ السلام جہاں بھی ہوتے تھے، چونکہ اول گھر جو ہے، ان اول بیت وضع للناس للذی ببکہ مبارکا وہدی للعالمین، جو پہلا گھر بنا ہے وہ مکہ ہے، جسے بکہ کہا جاتا ہے۔ پچھلا جمعہ بکہ کی تشریح ہو چکی ہے۔ اب یہاں فرمایا کہ انبیاء کی قوموں پہ جب عذاب آتا تھا، جب ان پر کوئی عذاب آتا یا عذاب کے آثار آتے، تو انبیاء اپنی قوم سے جدا ہو جاتے،
تو وہ چلتے چلتے مکہ آ کے قیام پذیر ہو جاتے، چونکہ انبیاء کو پتا تھا کہ دنیا میں سب سے برکت والی جگہ مکہ ہے، جسے مکہ کہا جاتا ہے۔ تو انبیاء آ کے ایک محلے کا نام جو باقاعدہ طور پر جو ہے اخبار مکہ کے اندر لکھا، اور وہ محلے کا نام لکھ کر باقاعدہ علامہ ازرقانی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا کہ اس محلہ میں بھی 70 کے قریب انبیاء مدفون ہیں۔ اب یہ چیزیں جو ہے، چونکہ آج بھی لوگ مکہ جاتے ہیں، آج بھی لوگ مکہ کی سرزمین پہ دفن ہوتے ہیں، ہمارے بڑے بڑے اکابر اسلاف دفن ہیں، تو انبیاء بھی چاہتے تھے کہ ہم مکہ چلے جائیں۔ تو اللہ نے اس کے بنانے کا جو سلسلہ شروع کیا، تو بیت اللہ کی تعمیر پر ہم چلتے آ رہے تھے، جو تاریخی واقعات آپ کے سامنے پیش کیے ان میں حضرت ابراہیم علیہ السلام تک مکہ مکرمہ کی تعمیر کا ہم نے ذکر کیا۔ ابراہیم علیہ السلام نے اسماعیل علیہ السلام کو چھوڑا، اب وہاں سے چلے گئے۔ اب وہ واقعہ الگ ہے، جو ان کی پیدائش پھر وہ زمزم کا وہ الگ چلے گا، لیکن ہم تاریخ کی بات کریں تو ابراہیم علیہ السلام نے جب اپنے بیٹے کو چھوڑا تو وہاں مکہ میں کعبہ نہیں تھا، کعبہ اللہ نے اٹھا لیا تھا، کیونکہ آدم علیہ السلام نے جو کعبہ بنایا تو وہ ایسے پتھر تھے، بس کوئی دیوار نہیں تھی، بلکہ زمین سے جبرائیل علیہ السلام نے آ کے اس کا بیڈ بچایا، اس کی بیس بتائی، اور یوں بنیادیں بتا کر اس پہ پتھر رکھ دیے، اور اس پتھر کی طرف رخ کر کے آدم علیہ السلام نے کعبے کی طرف اپنا رخ کیا، اس کا طواف کیا، حج کیا۔ یہ پتھر تھے تھوڑے تھوڑے سے زمین سے اٹھے ہوئے، دیوار نہیں تھی، چھت نہیں تھی۔ پھر اللہ نے اس کے بعد نوح علیہ السلام کے زمانے میں جب طوفان نوح آیا تو وہ ساری جتنی بھی علامات تھی وہ منہدم ہو گئی۔ پھر طوفان نوح کے بعد اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے وہ کام لیا جو پہلے آدم علیہ السلام اور فرشتوں سے اللہ نے لیا تھا، بڑے درجے میں ابراہیم علیہ السلام سے ہوا۔ اب وہ کعبہ اللہ کی حضرت جبرائیل نے آ کے پوری ان کو بیس بتائی کہ یہ اب بیٹا بڑا ہو گیا، بیٹا جوان ہو گئے اسماعیل علیہ السلام، قبیلہ جرہم آ کے وہاں آباد ہو گیا پانی کی وجہ سے۔ چلتے چلتے یہ قبیلہ جب اس نے دیکھا کہ پرندے فضا میں ہیں تو پانی ہوگا، وہاں زمزم تھا، اب وہاں حاجرہ علیہ السلام اپنے بیٹے کے ساتھ تھی، تو وہ قبیلہ وہاں آ کے پڑاؤ ڈالا، جب ان کو پانی ملا انہوں نے پکا پڑاؤ ڈال دیا۔ اسی قبیلے میں حضرت اسماعیل علیہ السلام کی شادی ہوئی۔ سب سے پہلے جو طلاق دی گئی ہے اس زمین پر وہ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اپنی بیوی کو دی تھی، اور وہ واقعہ پورا مشہور و معروف ہے۔ تو آپ وہاں پہ جوان ہوئے، پھر ابراہیم علیہ السلام ملنے آتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے آرڈر دیا کہ اب آپ بیت اللہ بنائیں۔ اب ابراہیم علیہ السلام نبی ہیں، ابو الانبیاء ہیں، سارے نبیوں کے دادا ہیں تقریباً، اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی دادا ہیں۔ تو آپ نے بیت اللہ کی تعمیر کا آغاز کیا۔ اب 7 بیٹا ہے، اور بیٹا بھی نبی ہے، والد بھی نبی ہے، اور بیٹا وہ ہے جس کو اللہ سے بار بار مانگا ہے، اور بیٹا ذبیح اللہ ہے، اور نبی خود خلیل اللہ ہے۔ بیٹے کی نسل میں خاتم النبیین نے پیدا ہونا ہے، باقی دوسرے بیٹے کی نسل میں 70,000 نبی آنے ہیں، بنی اسرائیل کے کل انبیاء اس نسل میں چلنے ہیں۔ اب اتنا مقدس ہستی گھر کس کا بنا رہے ہیں؟ اللہ کا۔ اپنا گھر نہیں بنایا، اپنے گھر کے لیے محنت نہیں کی۔ اب وہ گھر بنانے کا آرڈر کس نے دیا؟ اللہ نے۔ اب گھر بناتے ہوئے آپ مستری بن گئے اور وہ مزدور بن گئے۔ آج مزدوروں کو بھی نسبت مل گئی اسماعیل علیہ السلام سے، مستریوں کو بھی نسبت مل گئی حضرت ابراہیم علیہ السلام سے۔ لیکن اگر امانت داری کریں گے، اگر کام میں یہ سوچیں گے کہ ہم نے کام دین سمجھ کے کرنا ہے، نیت صادق ہوگی، تو اللہ تعالیٰ کی مدد آئے گی، برکت ملے گی۔ آج مستری مزدوروں کے رزق میں برکت نہیں ہے، بڑی تعداد میں ایسے ہیں، اور جو تھوڑے ہیں دیندار
ان کی بڑی برکت ہے۔ تو آج برکت نہ ہونے کی وجہ یہ ہے کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام اور ابراہیم علیہ السلام کی ادا کو چھوڑا ہے۔ اب وہ بنا رہے کعبہ، اب پتھر رکھا ہوا ہے، گو کا کام کر رہا ہے، وہ شٹرنگ خود کی ہے، اب گو ہے، وہ گو خود اٹھ رہی ہے، وہ پتھر اوپر جا رہا ہے، خود نیچے آ رہا ہے۔ اب اسماعیل علیہ السلام گارا بنا کے دے رہے ہیں، ابراہیم علیہ السلام پتھر لگا رہے ہیں اور اس پہ لیپ کر رہے ہیں۔ پتہ چلا کائنات میں سب سے مقدس کام اللہ کا گھر بنانا ہے، جو نبی بنا رہا ہے، اور نبی اس کام میں لگا ہوا ہے۔ اور گھر بناتے بناتے وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ، اب تکبر نہیں ہے، یہاں تو مسجد میں تھوڑے سے پیسے کوئی دے گا تو غرور اس تکبر کرتا ہے، میں نے آپ کو پیسے دیے تھے، یاد پہچانا آپ نے مجھے، ایسے تعارف کراتے ہیں لوگ۔ مسجد کی جگہ دے دے، مدرسہ دے دے، کوئی بھی کام کر لے۔ یہاں پیغمبر دنیا کا سب سے بڑا اللہ کا گھر بنا رہے ہیں۔ وَإِذْ يَرْفَعُ، جب وہ بلند کر رہے تھے، قواعد اس کی بیس، وہ وَإِسْمَاعِيل اور ان کے بیٹے اسماعیل، تو اللہ کے سامنے کیا کہہ رہے تھے؟ یہ نہیں یا اللہ میں تیرا گھر بنا رہا ہوں، یا اللہ آپ تو میری دعا سن لے، ہم تو یوں دعائیں کرتے ہیں نا، یا اللہ ہم نے تیرے دین کے کاموں میں یہ پیسے ڈالے، ہم نے فلاں یتیم خانہ کھولا، فلاں لوگوں کو یہ کپڑے دیے، فلاں کو راشن دیا، ہم غرور کی باتیں کرتے ہیں۔ اللہ کو یہ پسند نہیں ہے۔ پیغمبر نے کیا کہا؟ ربنا تقبل منا، اے اللہ ہماری اس نیکی کو قبول کر لے۔ غرور نہیں، عاجزی ہے۔ اب نماز پڑھی ہے، اللہ قبول کر لے، روزہ رکھا ہے قبول کر لے، حج کیا ہے قبول کر لے۔ یہ ایسا وظیفہ ہے، میں آخر میں بتاؤں گا انشاءاللہ اس کا بھی۔ اب آپ یہ دیکھیے کہ ربنا تقبل منا، اے اللہ بنانا ہمارا کام ہے، قبول کرنا کس کا کام ہے؟ اب اللہ ہی قبول نہ کرے تو کیا فائدہ نیکی کا، عبادت کا؟ اب یہاں پیغمبر نے الفاظ ہمیں سکھائے۔ پھر دوسری جگہ کعبے کی دیواریں بن رہی ہیں، اب کعبہ یہاں دیواروں کے ساتھ تھا، پہلے دیواریں نہیں تھی۔ اس سے پہلے جب بھی کعبہ بنا تو بغیر دیواروں کے بنا، بالکل چھوٹی چھوٹی دیواریں تھیں، جیسے بندہ پھلانگ کے بھی جا سکتا ہے۔ اب وہ 4 دیواری تھی بس، لیکن ابراہیم علیہ السلام نے اونچی دیواریں کی، دیوار اونچی کر کے اتنا اونچا کر دیا کہ بندہ اندر جھانک نہیں سکتا تھا، لیکن چھت نہیں تھی، پھر بھی چھت کا رواج تھا ہی نہیں اس سے پہلے، اوپن تھا بالکل۔ تو آپ نے وہ پتھر کا بنایا، اور اس کے بعد جو ہے پتھر کا بنانے کے بعد آپ سائڈ پہ ہو گئے۔ اب وہ پتھر جو مقام ابراہیم ہے آج بھی محفوظ ہے وہاں، جو ابراہیم علیہ السلام کے پیر کا نشان ہے جس پہ۔ اس کے بعد آپ کو حضرت جبرائیل علیہ السلام حجر اسود لائے۔ حجر اسود جو قوم نو پر عذاب آیا تو اللہ نے اس کو جبل ابو قبیس میں محفوظ کر کے رکھوا دیا تھا، چھپا دیا تھا۔ پھر جبرائیل علیہ السلام وہ جنتی پتھر لے کر آئے، فرمایا یہ جنت کی نشانی ہے، آپ کے باپ آدم علیہ السلام جنت سے آئے تھے تو جنت کی ایک تحفہ ساتھ لائے ہیں۔ اب یہ آپ کو جنت میں اپنا ٹھکانہ یاد کراتا رہے گا کہ آپ کا اصل ٹھکانہ دنیا نہیں ہے بلکہ جنت ہے۔ تو یہ حجر اسود ہے، جب آپ اس کو بوسہ دیں گے تو کعبے کا طواف کرتے ہوئے یہ آپ کے گناہوں کو چوس لے گا اور آپ کو گناہوں سے پاک کر دے گا۔ اب یہ حجر اسود سفید تھا، شفاف تھا، اس کو نصب کیا گیا۔ ابراہیم علیہ السلام نے کعبہ بنایا، کعبے کی تعمیر کی، حجر اسود کو نصب کیا۔ اب سب سے پہلے بیٹھ کر اللہ سے پھر دعا کی، ربنا وابعث فیہم رسولا، اے اللہ کعبہ تو میں نے بنا دیا، اب کعبے کو آباد کرنے والا تو بھیج دے۔ اب کعبہ آباد کیسے ہوگا؟ آج دنیا کے اندر
ابراہیم علیہ السلام کا نام لینے والے 3 مذاہب ہیں، 3 ادیان والے اپنے آپ کو ابراہیمی کہتے ہیں۔ یہودی کہتے ہیں ہم ابراہیمی ہیں، نصارہ کہتے ہیں ہم ابراہیمی ہیں، اور مسلمان کہتے ہیں ہم ابراہیمی ہیں۔ لیکن اصل ابراہیمی ہے کون؟ قرآن نے صاف کہا ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا ولکن کان حنیفا مسلما۔ ابراہیم نہ یہودی ہیں نہ نصرانی ہیں، بلکہ وہ دین حنیف والے مسلم ہیں۔ آج دنیا میں اگر ابراہیمی ادا قربانی کی شکل میں آپ کو ملے گی تو صرف مسلمان ادا کرتے ہوئے نظر آئیں گے۔ اگر آج ابراہیمی ادا کعبۃ اللہ کی آبادی میں ملے گی تو آپ کو مسلمان ملیں گے جو کعبے کو بھی آباد کیے ہوئے ہیں اور عید الاضحیٰ کے دن ملت ابراہیمی قربانی کو بھی ادا کیے ہوئے۔ تو آج کعبہ اللہ نے آباد کر دیا، جو کہ دعا خلیل تھی، اب ایک دعائے خلیل ہے جو کعبے کے دامن میں مانگی گئی، ایک دعائے حبیب ہے جو کعبے کے دامن میں مانگی گئی۔ چونکہ خلیل اللہ نے کعبے کو تعمیر کیا تو اللہ سے کہا ربنا وابعث فیہم، اے اللہ کعبہ تو میں نے بنا دیا اپنے بیٹے کو ساتھ رکھ کے، محنت کر کے، لیکن اب کعبے کو آباد کرنے والا پیغمبر بھیج دے جو میری نسل میں ہو، میری۔ اب آپ انداز دیکھیے کہ کعبہ بنایا کس نے؟ حضرت خلیل نے۔ کعبے کو آباد کرنے کے لیے مانگا کون؟ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب آپ ایک تسلسل دیکھیے، اللہ کا نظام دیکھیے، اللہ کا انداز دیکھیے۔ اللہ کو جو پتہ ہے وہ کائنات میں کسی کو بھی علم غیب کلی ہے اس کے پاس۔ خلیل اللہ نے جب کعبے میں کھڑے ہو کے مانگا حبیب اللہ کو تو اللہ نے وہ دیے، لیکن 2500 سال کے بعد۔ کتنے 100 سال کے بعد؟ لوگ کہتے ہیں جی دعائیں فوراً قبول نہیں ہوتی، ہم نے ابھی وظیفہ کیا، چلہ کیا، ہم نے ابھی عمرہ کیا، طواف کیا، حج کیا، کعبے کے پاس کھڑے ہو کے دعائیں کی، دعا فوری قبول نہیں ہوئی۔ یہاں کعبے میں مانگا خلیل اللہ نے، مانگا کس کو؟ حبیب اللہ کو، محمد الرسول اللہ کو۔ لیکن کتنے سال بعد محمد عربی آئے؟ 2500 سال بعد اللہ نے دیے، بھیجے۔ کعبہ آباد ہوا نہیں ہوا، لیکن اب کعبہ آباد نہیں تھا۔ جب رسول اللہ آئے کعبہ آباد، خلیل اللہ نے جب مانگا اس وقت بھی کعبہ آباد نہیں تھا۔ خلیل اللہ نے مانگا حبیب اللہ کو۔ خلیل کو پتا تھا کعبہ میری نسل میں ہوگا جو وہ آباد کرے گا، وہ کبھی بے آباد نہیں ہونے دے گا، اس لیے حبیب اللہ کو مانگا۔ حبیب اللہ آئے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن کعبے میں نماز نہیں پڑھ سکتے تھے، کعبے میں اذان نہیں دے سکتے تھے، کعبے کا طواف علانیہ نہیں کر سکتے تھے، اظہار توحید نہیں کر سکتے تھے۔ پھر حبیب اللہ نے اپنے دادا خلیل اللہ کی ادا کو اپنایا۔ کعبے کا وہ دامن، کعبے کی وہ دیوار جہاں کھڑے ہو کر خلیل اللہ نے حبیب اللہ کو مانگا، وہاں کھڑے ہو کر حبیب اللہ نے پھر اللہ سے عمر بن خطاب مانگا نا۔ کیوں مانگا؟ خلیل کو پتا تھا، حضرت خلیل کو، کہ کعبہ آباد ہوگا حبیب اللہ سے۔ حبیب اللہ آ چکے ہیں لیکن کعبہ آباد نہیں ہوا، علانیہ اذان نہیں ہوئی، علانیہ نماز نہیں ہوئی، علانیہ اسلام کا آغاز، کلمے کا، تبلیغ کا آغاز نہیں ہوا۔ تو پھر کعبے کے اسی دیوار کے پاس، اسی دروازے کے پاس حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے اور ہاتھ اٹھا کر مانگا اللہم اعز الاسلام بعمر بن الخطاب، اے اللہ اگر تو اسلام کی بلندی چاہتا ہے تو مجھے عمر دے دے۔ اب وہاں مانگا خلیل نے، 2500 سال بعد آئے حبیب اللہ، یہاں مانگا
حبیب اللہ نے تو چند دن میں حضرت عمر دامن میں آ گئے. عمر آئے. کیوں مانگا عمر کو؟ آج دنیا اسلام کے علاوہ بھی کہہ رہی ہے. مسٹر گبن نے لکھا ہسٹری آف اسلام میں، آپ مائیکل ہارٹ نے لکھا دی 100 میں، اگر عمر نہ ہوتا تو اسلام دنیا میں پھیلتا ہی نہ. اس نے پہلے نمبر پہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو لکھا دی 100 میں، اور 52 نمبر پہ اس نے صرف اسلام میں فاروق اعظم کو لکھا. وہ لکھتا ہے اصل میں شاہ ولی اللہ نے بھی لکھا ازالت الخفا کے اندر باقاعدہ طور پر کہ اگر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے دین متین کا آپ عملی طور پر مظاہرہ دیکھنا چاہتے ہیں تو فاروق اعظم کا دور دیکھ لیں. هو الذی ارسل رسولہ بالہدی، قرآن پاک کی بے شمار آیات جو دور فاروقی پر دلالت کرتی ہیں. تو کعبہ آباد کرنے کے لیے کعبہ بنا دیا، لیکن آباد کرنے کے لیے حضرت خلیل نے کس کو مانگا؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو. اب محمد عربی کعبے میں کھڑے ہو گئے. اب آپ کو پتا تھا، اللہ کو پتا تھا کہ کعبہ قیامت تک آباد رہے گا، لیکن تب رہے گا جب یہاں عمر کا نام ہوگا. کعبے میں عمر کا نام ہے، آباد ہے، اور رہے گا، آباد بھی رہے گا. آج بھی کعبے میں فاروق اعظم کا نام ہے، حضرت عمر کا نام لینے والے ہیں، حضرت عمر کا ذکر کرنے والے ہیں، اور قیامت کی صبح تک کعبے پر عمر کا نام لینے والے ہی طواف کریں گے، عمر کا نام لینے والے ہی اسے آباد کریں گے. کعبے میں ایک دن ایسا نہیں گزرا کہ حضرت عمر کا نام لینے والا ہو اور کعبے کا طواف نہ کر رہا ہو. تو پتہ چلا خلیل نے مانگا حبیب کو، حبیب نے مانگا فاروق اعظم کو. اللہ نے کعبے کو آباد کیا عمر کے نام سے، اور آج حضرت عمر کے غلام کعبے کی آبادی کا باعث ہے یا نہیں؟ یہ دعائیں کس کی ہیں؟ اب اس کے بعد زمانہ آگے چلتا گیا، آگے بڑھتا گیا. پھر کعبۃ اللہ میں دراڑیں پڑی، پانی اندر آ جاتا تھا. ساری بارشوں کا پانی مطاف میں، چھوٹا سا مطاف تھا جہاں مقام ابراہیم ہے. ابھی یہ مقام ابراہیم جہاں ابھی رکھا ہوا ہے، اتنا مطاف تھا بس. اس سے پیچھے گھر تھے سارے. ترکیوں تک ایسا ہی رہا. سارا بارش کا پانی پہاڑوں سے گرتا تھا، کعبۃ اللہ آدھا آدھا پانی میں ڈوب جاتا تھا. اور یہ ابھی 1960-70 تک ایسا ہی رہا. تو پھر بعد میں دوبارہ اس کی دیواریں منہدم ہو گئیں، آدھی گر گئی. تو قوم قصی نے پہلے اس کو، پھر دوسری چند قوموں نے اس کو تعمیر کیا. 10 مرتبہ یہ تعمیر ہوا، اخبار مکہ میں ہے. لیکن آخری جو اس کی تعمیر ہوئی ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں، جب آپ جوانی میں تھے. تو اب اس کو سیر اعلام النبلاء کے اندر علامہ ذہبی نے تفصیل سے لکھا کہ قوم قریش کے بڑے قصی جو تھے، انہوں نے کہا کہ کعبۃ اللہ کی تعمیر کرنی ہے، دیواریں گر رہی ہیں. تو ایک عرب بندہ تھا، اس کا نام مختلف لکھے ہیں انہوں نے، کوئی پکا نام نہیں ابھی تک آیا، کہ اس نے کہا یہ کعبہ جو ہے نا، اس کی دیواریں نظر آتی ہیں، میں اس پہ غلاف چڑھا دیتا ہوں. اس نے غلاف سب سے پہلے چڑھایا، پھر شاید طبہ نے بھی چڑھایا، پھر ایک اور نے بھی چڑھایا. پھر اس کے غلاف کو آگ بھی لگ گئی. اس زمانے میں ایک عورت اندر جلا رہی تھی، جیسے اگربتی ہوتی ہے اس طرح، اس کی آگ پھیل گئی، پورا غلاف جل گیا. تو کعبے پہ غلاف پہلے بھی چڑھاتے تھے، کلر چینج ہوتے رہتے تھے. وہ کہتے تھے اس کا ادب ہے کہ اس کو غلاف سے ڈھانپ دو، یہ پتھر نظر آ رہا ہے. پھر ترکیوں نے اس کو جو ہے یہ کالا غلاف کا آغاز کیا، اور یہ بعد میں کالا غلاف جو ابھی ہمارے نظر آتا ہے یہ الگ غلاف. تو حضور علیہ السلام کی جوانی میں کعبۃ اللہ کی تعمیر کا قوم قریش نے آغاز کیا. انہوں نے کہا کہ اس کو گراؤ، سب کو گرا دیا. انہوں نے پھر اس کی دیواریں چڑھائیں، وہ اساس موجود تھی، بیس اس کی، یوں اس کو دیواریں چڑھائیں.
پیسہ سب نے جمع کیا، فنڈنگ ہوئی، کا حرام پیسہ نہیں، سود کا نہیں، شراب کا نہیں، ناچ گانے کا نہیں۔ عرب کے لوگ تھے، مشرک تھے، لیکن آج کے مسلمانوں سے بہتر تھے کہ آج لوگ جھنڈیاں لگا دیتے ہیں، لائٹنگ لگا دیتے ہیں، مدرسوں میں دے دیتے ہیں، مسجدوں میں دے دیتے ہیں، جوئے کے پیسے، کروڑ روپیہ حرام کمایا، 2 لاکھ روپیہ مسجد میں دے کے اپنے آپ کو پاک کر لیتے۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ حرام کا پیسہ ثواب کی نیت سے دیں گے تو اسلام سے نکل جائیں گے۔ حرام کا پیسہ آپ مسجد میں نہیں دے سکتے، مدرسے میں نہیں دے سکتے، آپ نے ثواب کی نیت ہی نہیں کرنی۔ وہ عرب کا معاشرہ ایسا تھا، خاندانی لوگ تھے، کفر میں بھی خاندانی تھے، اسلام میں آئے تو پھر بھی خاندانی بنے، ہر معاملے میں ڈٹ کر ہوتے تھے۔ منافقت اس طرح نہیں تھی جو مدینہ میں جا کے منافق لوگ آئے ہیں، یا سیدھے کہتے تھے ہم نہیں مانتے آپ کو، یا مان کے جان دے دیتے تھے آپ کے لیے۔ تو انہوں نے کہا یہ حرام کا پیسہ نہیں۔ جب اعلان کیا، کسی بندے نے سود کا پیسہ، شراب کا پیسہ، جوئے کا پیسہ، حرام کا پیسہ نہیں دیا، یہاں تک کہ دیواریں چڑھا رہے تھے ایسے۔ یہ جو ابھی آپ کو وہ نظر آتا ہے نا پرنالا، اور اس کے ساتھ یوں آپ کو لالٹین نظر آتی ہے، وہ لائٹ، اور وہ چھوٹا سا بنایا ہوا ہے انہوں نے، وہ اوپن ایئر جو ہے وہ اصل میں کعبے کے اندر کا حصہ ہے، وہ کعبے کے اندر آنا تھا، اس لیے طواف ہم اس کا بھی کرتے ہیں۔ وہاں پیسہ ختم ہو گیا۔ اب انہوں نے کہا جی پیسہ ختم ہو گیا ہے، دیوار یہاں تک آئی ہے، آگے پیسہ اور دو۔ انہوں نے کہا ہے پیسہ، لیکن شراب کا ہے، شراب بیچ کے، جوا کر کے، سٹے لگا کے، اور جو ہے ہم نے ناچ گانے کی محفلیں کرا کے اکٹھا کیا ہے۔ تو اب انہوں نے کہا یہ پیسہ تو نہیں لگانا، یہ اللہ کا گھر ہے، یہاں نہیں لگانا۔ انہوں نے کہا پھر کیا کریں؟ تو سردار نے کہا کہ ادھر سے ہی دیوار موڑ دو، جتنا پیسہ ہے اتنی بنا دو۔ انہوں نے وہیں سے دیوار اندر کر دی، وہ کعبے کا حصہ باہر چھوڑ دیا۔ اب اس کے بعد حجر اسود کی باری آتی ہے، حجر اسود لگانا ہے اس پر۔ اب اتنی وہاں پر برادریاں تھیں، وہ ساری برادریاں کھڑی ہو گئی، ہمارا سردار حجر اسود ہاتھ سے فٹ کرے گا، دوسرا کہنے لگا ہمارا سردار، تیسرا کہنے لگا ہمارا برادری۔ اب یہاں تک کہ تلواریں نکل آئی، کچھ تو خون تک بات چلی گئی، آپس میں لڑنے مرنے پر آ گئے۔ حجر اسود ہم ہاتھ میں پکڑ کے لگائیں گے، یہ فیض ہماری برادری کو ملے گا۔ تو ایک دم بڑے بوڑھے آگے بیچ میں، انہوں نے کہا دیکھو خاموش ہو جاؤ، کعبے میں صبح آ کے بیٹھو، جو سب سے پہلے کعبے میں داخل ہوگا اسے ہم جج بنا دیں، وہ فیصلہ جو کرے گا ہمیں منظور ہے۔ جب صبح یہ سارے کے سارے چھپ کر بیٹھے تو دیکھتے ہیں سب سے پہلے فجر سے پہلے جو بندہ کعبے میں داخل ہوا وہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو ساروں نے کہا کہ یہ ہمارے ثالث ہیں، جج ہیں۔ اب حضور علیہ السلام کو بلایا، آپ فیصلہ کریں۔ آپ کی عمر 30 سال کے قریب تھی، اعلان نبوت سے بہت پہلے کی بات ہے یہ۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حجر اسود کو رکھنا ہے نا، تو اس کے لیے فیصلہ میرا مانو گے؟ کہا بالکل مانیں گے۔ آپ نے فرمایا اپنی قوم کے سارے بندے، ایک بندہ نمائندہ سردار وہ میرے پاس کھڑا کر دیں۔ ہر برادری کا ایک بڑا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کھڑا ہو گیا۔ آپ نے اپنی یہ کملی مبارک، جسے یا ایھا المزمل کہا جاتا ہے، وہ یوں زمین پر بچھائی، اور آپ نے حجر اسود کو اپنے ہاتھ سے پکڑ کے چادر پہ رکھا، اور سارے سرداروں سے کہا سرداروں سارے میری چادر کو پکڑ لو۔ سارے سرداروں نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی چادر مبارک کو پکڑا اور کہا اٹھانا شروع کر دو۔ اب وہ چادر ساروں نے پکڑی، اٹھائی، گویا کہ حجر اسود میں ساروں کا حصہ پڑنا شروع ہو گیا، اور گویا کہ ایک پیغام بھی دے دیا کہ اگر اتفاق چاہتے ہو، اگر نا اتفاقی ختم کرنا چاہتے ہو تو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن کو پکڑ لو۔
حضور علیہ السلام کا دامن ہے، جو رسالت ہے، جو سنت ہے، یہ نا اتفاقی ختم کرتی ہے، یہ لڑائی جھگڑے ختم کرتی ہے۔ اور وہ قوم جو 360 کی پجاری تھی، انہوں نے چادر پر کس طرح حجر اسود کو رکھوایا اور آپ علیہ السلام نے اٹھوانا شروع کیا اور وہ چادر اٹھتی چلی گئی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب دیکھتے ہیں کہ حجر اسود اٹھتے اٹھتے بالکل اپنی نشانے والی جگہ پہ آ گیا، تو آپ نے فرمایا اب رک جاؤ۔ اس کے بعد اپنے دستے مبارک سے آپ نے حجر اسود کو اٹھایا اور اس جگہ فٹ کر دیا جہاں آج فٹ ہے، اس جگہ نصب کرنے میں ہمارے نبی کے ہاتھ لگے ہیں۔ اب دیکھیے لڑائی بھی ختم ہو گئی، حجر اسود بھی فٹ ہو گیا، اور قوم اور برادری میں بھی صلح صفائی ہو گئی۔ اس کے بعد آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے، چونکہ آپ کو اعلان نبوت ہوا، آپ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک مرتبہ آپ نے فرمایا عائشہ یہ جو باہر کا حصہ ہے یہ میری امت کے غریبوں کے لیے اللہ نے چھوڑ دیا، کہ جو کعبے کے اندر نہیں جا سکتے، دروازہ جن کے لیے نہیں کھل سکتا، وہ حتیم میں چلے جائیں، وہاں جا کے 2 نفل پڑھیں، گویا کہ کعبے کے اندر انہوں نے نفل پڑھے، وہاں جا کے کھڑے ہو کے دعا کریں گے، ایسا ہوگا جیسے کعبے کے اندر نفل پڑھ کے دعا کی ہے۔ بلکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب عثمان بن طلحہ الشیبی جو سادن الکعبہ تھے، ان کے پاس جب آپ حج کے لیے تشریف لائے، سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنے عذر کی وجہ سے پھر دوبارہ آپ نے مسجد عائشہ سے عمرہ کیا اور وہاں سے احرام باندھ کے آئیں، اس لیے اسے مسجد عائشہ کہتے ہیں۔ تو آپ نے کہا یا رسول اللہ صبح تو واپس جانا ہے، تو رات کا وقت ہے، میں کعبے کے اندر نہیں گئی، اگر آپ میرے لیے کعبے کا دروازہ کھلوا دیں۔ تو حضور نے فرمایا عثمان طلحہ الشیبی سے کہ آپ یہ دروازہ کھول دیں، سیدہ کائنات کعبے میں داخل ہونا چاہتی ہیں۔ تو وہ فرمانے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج سے پہلے کبھی بھی کعبے کا دروازہ رات کے ٹائم نہیں کھلا، اب آپ جیسے حکم فرمائیں۔ آپ نے فرمایا جو چلا آ رہا ہے تسلسل اسی کو رہنے دو، کعبے کا دروازہ دن کو کھلے گا، رات کو نہیں کھلے گا۔ اس کے بعد آج تک جب بھی کعبے کا دروازہ کھلتا ہے وہ دن کے وقت کھلتا ہے، تاکہ اندر لائٹ نہ لگانی پڑے، اندر آگ نہ جلانی پڑے، اندر دیا نہ جلانا پڑے، کہ وہ اللہ کی تجلی ہے، وہاں یہ چیزیں آگ کی پجاری نہیں جا سکتے۔ آگ ایک پجاری، آگ کے عبادت کرتے ہیں جنات، اس لیے ان چیزوں کو کعبے سے دور کر دیا گیا، جو اصل کعبے کا اندر کا حصہ ہے۔ وہاں کوئی لائٹ نہیں، کوئی بجلی نہیں، کوئی وائرنگ نہیں، کوئی اندر ایسی روشنی کا انتظام نہیں، دن کی روشنی میں وہ کھلتا ہے دروازہ۔ تو سیدہ عائشہ نے کہا یا رسول اللہ پھر میں کہاں نفل پڑھوں؟ حضور نے ہاتھ پکڑا سیدہ عائشہ کا اور ان کو جا کے حتیم میں کھڑے کر دیا اور کہا عائشہ یہاں نفل پڑھو، کعبے کے اندر کے نفل کا اجر ہے۔ اب یہ میری امت کے غرباء کے لیے ہے، آپ علیہ السلام نے فرمایا۔ اب آپ نے فرمایا عائشہ میرا دل چاہتا ہے کہ کعبے کو ایسے تعمیر کروں جیسے اصل میں تعمیر کیا تھا حضرت ابراہیم نے۔ دروازہ اس کا نیچے تھا، ادھر سے داخل ہوتے تھے، ادھر سے باہر نکلتے تھے، تو یہ تعمیر جو ہے ابراہیمی ہے۔ لیکن قوم قریش نے تعمیر کی ہے، اس میں انہوں نے دروازہ اونچا کر دیا تاکہ ہماری اجازت کے بغیر کوئی داخل نہ ہو، اور آگے دروازہ بند کر دیا تاکہ ادھر سے ہی واپس نکلیں۔ تو کہا میرا دل چاہتا ہے وہ حصہ بھی داخل کر دوں، وہ جو اس کے باہر حصہ ہے کعبے کے وہ بھی اندر داخل ہو جائے۔ تو اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اے عائشہ قوم کے اسلام سے منحرف ہونے کا مجھے خطرہ ہے، اس لیے میں ایسا نہیں کر رہا کہ کعبے کو ڈھا دوں دوبارہ بنا دوں، ایسا نہیں کرنا۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے حکمت کے تحت ایسا نہیں کیا۔ لیکن بعد میں جب عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کعبۃ اللہ میں آپ نے اپنی 6 سال حکومت قائم کی اور آپ کی خلافت قائم تھی، اور حجاج بن یوسف نے، ولید بن عبد الملک نے باقاعدہ منجنیق کے ذریعے پہاڑوں سے پتھر مار مار کے حضرت عبداللہ ابن زبیر کو شہید کیا اور کعبۃ اللہ کی دیواروں میں شغاف بنا دیے۔ عبداللہ ابن زبیر نے اپنی خلافت کے دوران باقاعدہ طور پہ کعبۃ اللہ کو اسی طرح بنایا
جیسے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے فرمایا تھا، نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا۔ عبداللہ ابن زبیر نے 6 سال مکہ میں خلافت آپ کی رہی، یمن پہ آپ کی خلافت تھی، اور آپ مکہ، مدینہ، یمن ان تمام علاقوں میں 6 سال تک خلافت میں رہے، اور اموی دور بنو امیہ کے لوگ مکہ میں اور اس خلافت میں مداخلت نہیں کر رہے تھے۔ بعد میں ولید بن عبد الملک نے پھر اس پہ سنگ باری کی، لیکن 6 سال میں کعبہ آپ نے ڈھا کر دوبارہ اسی طرح بنا دیا جیسے فرمان رسول تھا۔ آپ نے دروازہ یہاں نیچے رکھا، ادھر سے باہر جانے کا دروازہ، اور ادھر آپ نے باہر کا حصہ بھی اندر داخل کر لیا، جو کعبے کو پورا چکور مکمل بنا دیا۔ جب حجاج نے دیکھا کہ یہ عبداللہ بن زبیر، یہ تو نام ان کا چل جائے گا، ولید بن عبد الملک نے، بنو امیہ کے چند لوگوں نے بیٹھ کے کہا کہ نہیں، کعبے کو اسی طرح بنائیں جیسے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھا۔ انہوں نے پہلے جو منجنیکوں سے پتھر مارے، کعبے میں شغاب پڑے، اور عبداللہ ابن زبیر وہی نماز میں شہید ہوئے۔ آپ کی گردن کاٹ کے کعبے کے سامنے مطاف میں، وہ آج بھی ایک نشان ہے، وہاں 3 دن لٹکا دی گئی، اور آپ کی بوڑھی والدہ اسماء بنت ابو بکر رضی اللہ عنہا، وہ جب آپ کے پاس سے گزرتی تھی 90 سال کی عمر میں، تو مسکرا کر کہتی تھی میرا بیٹا ابھی تک سواری پہ سوار ہے۔ روتی نہیں تھی، ماتم نہیں کرتی تھی، بلکہ کہتی تھی میرا بیٹا ابھی تک سواری پہ سوار ہے، اللہ نے اس کو مقام شہادت دیا ہے۔ تو یہ اللہ نے مقام آپ کو دیا کہ آل نبی علیہ السلام کا نواسہ بھی قتل ہوا، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا نواسہ بھی قتل ہوا، دونوں کی گردن لٹکائی گئی۔ تو اس کے بعد حجاج نے، ولید بن عبد الملک نے باقاعدہ کعبے کو اسی طرح تعمیر کیا جیسے قریش نے کیا، یعنی دروازہ ایک کر دیا جو ابھی آپ کو نظر آ رہا ہے، اور وہ حصہ باہر چھوڑ دیا۔ انہوں نے کہا جب حضور کی زندگی میں ایسے تھا تو ایسے ہی رہے گا۔ عبداللہ ابن زبیر نے کیوں ایسا کیا، چینج کیا؟ اب عبداللہ ابن زبیر جو تھے وہ قریش کے تھے اور وہ بنو امیہ کے تھے۔ اب بنو امیہ اور بنو قریش میں جو لڑائی ہے نا، وہ چچا زاد کی ہے۔ امیہ اور قریش آپس میں کزن ہیں۔ یہ لڑائی وہ نہیں ہے جو کفر اسلام کی آج بتائی جاتی ہے۔ میں انشاءاللہ اس میں جمعہ پڑھاؤں گا، آپ کو بتاؤں گا کہ بنو امیہ اصل میں اسلام کی تبلیغ والے لوگ ہیں، جنہوں نے اسلام پوری دنیا میں پھیلایا ہے۔ بنو امیہ کی وجہ سے آج دنیا میں 2 ارب مسلمان ہیں۔ اگر ان کی محنت کو نکال دیں تو دنیا میں بنو امیہ کے علاوہ اس طرح اسلام کی تبلیغ نہیں کی گئی جیسے ان کے دور میں کی گئی ہے۔ یہ آپ پوری تاریخ دیکھ لیں، میں انشاءاللہ اس پہ بتاؤں گا کبھی۔ اب عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد حجاج نے کعبے کو ایسے تعمیر کیا۔ ہارون الرشید خلیفہ عباسیہ تھا، بنو عباس کا، اس نے سوچا کہ میں کعبے کو ویسے تعمیر کر دوں جیسے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی منشا اور عبداللہ ابن زبیر کی منشا تھی۔ تو اس نے وقت کے امام مالک رحمت اللہ علیہ کے پاس فتویٰ لکھ کر بھیجا کہ آپ مجھے ایک بار اجازت دے دیں، آپ اس وقت عالم اسلام کے سب سے بڑے امام ہیں اور امام مدینہ ہیں، اگر آپ فتویٰ دے دیں تو میں کعبہ ویسے تعمیر کر دوں جیسے عبداللہ ابن زبیر نے رضی اللہ عنہ تعمیر کیا، جیسے منشأ نبوت تھا۔ تو وقت کے امام مالک رحمت اللہ علیہ نے فتویٰ دیا کہ اے بادشاہ ہارون، حالانکہ 3 بر اعظم کا جاہو حشمت والا جلالی بادشاہ اور دیندار بادشاہ، قرآن و سنت کو سمجھنے والا بادشاہ اور پیسے والا بادشاہ، علماء سے تعلق رکھنے والا بادشاہ، وہ جب پوچھ رہا ہے تو وقت کا امام کہہ رہا ہے کہ آج کے بعد کعبۃ اللہ کو ڈھانا، اس کی دیواروں کو اونچا نیچا کرنا، اس کی لمبائی کو چھوٹا بڑا کرنا، اس کے دروازوں کو اونچے نیچے کرنا یا اس کی تعمیر ابھی کی چینج کرنا حرام ہے۔ ہارون الرشید نے کہا یہ حرام کیسے ہو گئی؟ آپ نے کہا کہ تو اپنی مرضی پہ تعمیر کرے گا، تیرے بعد والا بادشاہ اپنی مرضی پہ آ کے تعمیر کرے گا، اس کے بعد والا اپنی مرضی پہ تعمیر کرے گا، اور ہر بادشاہ بیت اللہ کو کھلونا بنا لے گا، یہ کعبہ نہیں رہے گا، پھر کھیل تماشا بن جائے گا، ہر بندہ ڈھائے گا بنائے گا،
اس کی وقت کم ہو جائے گی ایمان والوں کے دل سے۔ اب جیسا کعبہ بنا ہے قیامت تک ایسا رہے گا۔ یہ فتویٰ اہل سنت کے امام مالک نے دیا، آج پوری دنیا اس فتوے پہ قائم ہے۔ کعبہ اسی طرح ہے جیسا رسول اللہ کے دور میں تھا، جیسا قریش نے بنایا تھا، جیسا رسول اللہ نے طواف کیا تھا۔ جہاں اب دیکھیے اللہ نے ادا کو محفوظ کیا، وہ حصہ حضور کے دور میں بھی باہر تھا، لیکن طواف حضور باہر سے پھر کے کرتے تھے، ہم بھی باہر سے پھر کے کر رہے ہیں۔ حضور نے سیدہ عائشہ کا ہاتھ پکڑ کے اس حصے میں پرنالے کے نیچے کھڑے ہو کے کہا یا نفل پڑھو، کعبے کے اندر کا حصہ ہے یہ میری امت کے غریبوں کے لیے۔ آج آپ دیکھیے کعبے کے اندر کوئی جا سکتا ہے؟ وہاں نفل پڑھ لیتے ہیں ہم، وہاں دیوار سے چپک جاتے ہیں۔ تو اللہ نے کعبے کو اب قیامت تک محفوظ کر لیا۔ اب آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کو اللہ تعالیٰ امن دے، سکون دے، تو اس کے لیے میں آپ کو ایک بڑا خاص عمل دے رہا ہوں، وظیفہ دے رہا ہوں۔ لوگ کوئی ادارہ بناتے ہیں، کوئی ادارہ بنائے، کوئی گھر بنائے، کوئی بھی اپنا جو ہے ایسی چیز جو رزق کا باعث ہو یا دین کا پھیلنے کا باعث ہو، تو اس کے وقت یہ دعا لازمی کریں، اللہ تعالیٰ اس میں مزید ترقی دے گا، مزید برکت دے گا۔ یہ دعائے خلیل ہے۔ اب لوگ مسجد بناتے ہیں، مدرسہ بناتے ہیں، لوگ اسپتال بناتے ہیں، کوئی خانقاہ بناتے ہیں، یتیم خانہ بناتے ہیں، کوئی جو ہے مسافر خانہ بناتے ہیں، جو ہے کنواں کھدواتے ہیں، یا اسکول بناتے ہیں، یا کاروبار کرتے ہیں، کوئی بھی کام کرتا ہے، گھر بناتا ہے۔ اب آپ چاہتے ہیں یہ گھر آباد رہے، یہ چیز جو بنائی ہے یہ آباد رہے، یہ جو کاروبار ہے یہ آباد چلتا رہے، یہ جو کام میں شروع کر رہا ہوں یہ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے اور آباد رہے۔ اللہ اس کی آبادی کے لیے پردہ غائب سے معاونین دیتا رہے۔ تو یہ خلیل علیہ السلام کی وہ دعا ہے جو اللہ نے قرآن پاک میں نقل فرمائی۔ آپ نے کعبۃ اللہ کی بنیادیں رکھتے ہوئے یہ دعا کی، جب رکھ چکے تو پھر بھی دعا کی، رکھتے ہوئے بھی دعا کی، اور اس کے ساتھ ساتھ دعاؤں میں لگے رہے۔ یہاں ہم اچھے کام کرتے ہیں تو اس میں دعا کو چھوڑ دیتے ہیں، ہم کہتے ہیں جی اچھا کام ہی کر رہے ہیں، دعا کی کیا ضرورت ہے؟ ہر اچھے کام کے بعد بھی دعا کریں۔ یہ دعا ہے وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا، یہ اتنا جملہ جو اصل دعا ہے، رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ جب بھی کوئی کام کریں اس کام کے آخر میں آپ دعا بھی کرتے ہیں تو آخر میں یہ لفظ کہیں۔ آپ کوئی گھر بناتے ہیں آخر میں یہ روز پڑھتے رہیں، آپ اس کے دوران پڑھتے رہیں، روزانہ اس کو 70 بار، اور دعا کرتے رہیں ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ آپ کوئی ادارہ بناتے ہیں، لوگ کہتے ہیں جی ہم نے ادارہ بنایا چل نہیں رہا۔ بڑے لوگ، ایک مجھے عالم کہنے لگے میں نے مدرسہ بنایا، میں نے فلاں تو مسجد بنائی، نمازی نہیں آ رہے، تو میں نے کہا آپ یہ پڑھیں۔ حضرت خلیل نے تو پڑھا، کعبہ آج تک آباد ہے، لیکن ایک بات ہے کہ یہ دعا کرنے والے کے دل میں اصحاب پیغمبر سے محبت ہونی چاہیے، اہل بیت سے، چونکہ یہ اللہ کا نظام ہے کہ کعبہ آباد ہے اس سے جس کے دل میں کل اصحاب اور اہل بیت کی محبت ہے۔ جس کے دل میں کل صحابہ کی محبت نہیں ہے نا، کل اہل بیت کی، وہ کعبے میں آباد کرنے والا آج آپ کو ملے گا، نظر آئے گا؟ کعبے کے گرد بھی نظر نہیں آئے گا۔ آج مسجدیں آباد ہیں 5 نمازوں میں، کیونکہ ان کی نسبت کس کے ساتھ ہے؟ کعبے کے ساتھ ہے۔ مسجد کی نسبت کس کے ساتھ ہے؟ کعبے کے ساتھ ہے۔ تو مسجدیں آباد ہیں، ہماری مسجدوں میں یہ نمازی، ہر نماز میں نمازی، کیوں کہ کعبے سے نسبت ہے۔ آپ اپنے قلب کو اصحاب پیغمبر اہل بیت سے پیار محبت میں مضبوط کر لیں، پھر یہ وظیفہ پڑھیں۔ وظیفہ خلیلی ہے، ابراہیمی ہے، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ روزانہ 70 بار پڑھ لیا کریں۔ جو کام شروع کریں گے اللہ اس کو تکمیل تک پہنچائے گا، اسے کمپلیٹ کرے گا، اسے آباد کرے گا، اور اس کی بے آبادی نہیں ہونے دے گا، نسل کو آپ کی خراب نہیں کرے گا، آپ کی نسل میں دیندار پیدا انشاءاللہ ہوں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔